جی دوستو، تو کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا، یہ سولر پینل جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے مکمل. تو اس میں نا یہ مٹی چلی گئی ہے ایک سائڈ پہ. تو اس کو ہم آج ریپیئر کریں گے. اس کے اوپر یہ ہاتھ وغیرہ نہیں مارنا. ہاتھ ماریں گے تو یہ جو ہے نا کچرے، یہ کانچ یہ بالکل اس کے نکل آئے ہیں. تو اس میں ڈسٹ بھی بہت زیادہ، مٹی آ گئی ہے. مڈ ڈسٹ نہیں ہے، مٹی ہے، لال مٹی ہے. تو مٹی اس کی نا ہم یہ صاف کریں گے صحیح، تاکہ یہ سولر پینل ہمارا ورک بھی کرے اور اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے. تو یہ ہمارے پاس یہ شوز والا برش ہے. یہ ہم ہلکا سا اس پہ پانی ڈالیں گے. یہ پانی ڈال کے جو یہ شوز والا برش ہے، اس سے نا ہم اس کی جو مٹی ہے اس کے اندر، یہ اس کو اچھے سے نا صاف کریں گے. یہ اس کے اندر سے صحیح. اور تو برش کوئی کام دے نہیں رہا تھا. یہ برش جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ ہلکے سے یہ مٹی اس کی باہر نکل رہی ہے. تو اس کو ہلکا ہلکا آپ ایسے ہی سموتھ سا اس کو رگڑیں، ہلکا ہلکا، تاکہ اس کی جو مٹی وغیرہ نا وہ صرف نکالیں. یہ ہلکا سا پانی ڈالیں گے. ہلکا سا پانی ڈال کے پھر اس کو دوبارہ ہم صحیح سے صاف کریں گے، تاکہ اس کی جو ساری مٹی ہے نا وہ نکل جائے. تو یہ جو سولر پینل ہے، اس کے یہ اوپر جو سارے اسکریچ یہ ٹوٹ گئے، اس کو آج ہم مکمل سے صحیح کر کے ہم کو صحیح سے جوڑیں گے. تو اس کو جوڑنے کے لیے ہمارے پاس یہ دو میجک ہیں. یہ دو، ایک پارٹ اے ہوتا ہے اور پارٹ بی. ان دونوں کو ہم آپس میں مکس کریں گے. ان کو فوکسی بولتے ہیں. یہ ہارڈ ویئر کی دکان سے مل جائے گا. کسی بھی اچھی سی جو ہارڈ ویئر کی دکان ہوگی اس سے یہ مل جائے گی. فوکسی میجک، آپ اس کو فوکسی گلو کہیں گے تو وہ آپ کو دے گا. ایک یہ جو ہے نا وائٹ والی اور ریڈ والی، جو ریڈ والی ہے وہ تقریباً 80 گرام کی ہے، اور جو وائٹ والی ہے یہ 100 گرام کی. اس سے بڑی بھی ملتی ہیں، لیکن مجھے یہ کافی تھی. ایک جو پلیٹ ہے نا، ایک پینل 550 واٹ والا، اس کے لیے یہ دو کافی ہے. ان کو کھولتے ہیں. کھول کے ان کو پھر مکس کریں گے. انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں سب کچھ. یہ ہم نے کھولیا. یہ سیل پیک ہوں گی. جب تک یہ سیل ہے تقریباً یہ کتنا عرصہ نکالتی کوئی پتہ نہیں. اس کا 5-6 مہینے اگر سیل پڑی رہیں تو نکال جائیں گی. تو اس کی اتنی لیئر آ جاتی ہے. اگر اس کی اوپر لیئر بن گئی نا تو بہت زبردست، بالکل واٹر پروف ہو جائے گا. اچھا، اس میں یہ دیکھیں، یہ جو کافی ہے نا، جو گولڈن والا ہے، یہ بہت زیادہ گاڑھ ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ. پہلے آپ اس کو نکالیں گے. اس کو نکالنے سے یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. آپ اس کو نکال کے اس کو اوپن کر کے آپ رکھ دیں گے. اوپن کر کے رکھیں گے ایسے. یہ بھی دیکھیں، یہ شہد سے بھی گاڑھ ہے، بہت زیادہ، کافی گاڑھ ہے. تو یہ اس کا کلر گولڈن آ رہا ہے، لیکن جب یہ پلیٹ کے اوپر لگ جائے گا تو بالکل یہ وائٹ ہو جائے گا. تو یہ آپ کو کسی بھی ہارڈ ویئر کی شاپ سے مل جائے گا. اس کے بڑے جار بھی آتے ہیں تقریباً، وہ اس سے کافی بڑے ہیں. تو یہ اس کا پارٹ اے ہے. یہ اس سے تھوڑا سا کم تھک ہے، تھوڑا سا کم گاڑھ ہے. تو یہ ویسے خراب نہیں ہوں گے، لیکن جب یہ آپس میں مکس ہو جائیں گے نا، بہت زیادہ جلدی خشک نہیں ہوتے. آپ اس کو اندر ڈالیں گے اس کے کسی پیالے وغیرہ میں. وہ پیالہ پھر یوز کا نہیں رہتا بہت زیادہ. یہ جب جم جائے تو خشک ہو جاتا ہے. اور اس کو خاص طور پہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بچانا ہے. ہاتھوں پہ نہ لگے، اور خاص کپڑوں سے. اگر یہ کپڑوں پہ لگ گیا، کپڑا پھٹ جائے گا، اترے گا نہیں. یہ جب مکس ہو کے لگ جائے گا. تو یہ میں نے سب انڈیل دیا. یہ بوتل یہ والی بھی انڈیل دی. تو اس کو اچھے سے ہم خالی کر رہے ہیں بوتل کو. اب اس کو ہلکا سا نا یہ اس کو مکس کرتے ہیں. مکس آپ نے اچھے سے کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ کافی نا ایک گوند سی بن گئی ہے، کافی ہارڈ قسم کی. گاڑی بہت زیادہ تھک ہے، لیکن یہ لگانے میں بہت آسان ہے. اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں، اچھے سے مکس کرنی ہے، صحیح سے مکس ہو جائے گی.
یہ صحیح سے مکس کرنی ہے. یہ اتنی جلدی سوکھتی نہیں ہے, یہ تقریباً آدھا پونا گھنٹے کے بعد خشک ہوگی. ہم نے اچھے سے یہ مکس کر کے اب اس کے اوپر ہم آرام سے اس کی ایک لیئر بنائیں گے. یہ ہلکے سے ڈال لیں گے ایک بار, یہ دیکھنے اس طرح بالکل آرام سے لائن سی بنا لی ہے. اب اتنی سی ڈال کے تو یہ کافی میرا یہ پینل ٹوٹا ہوا ہے. یہ اوپر ہاتھ بھی نہیں مارنے کیونکہ اس کے کانچ بالکل نکلے ہوئے ہیں. تو ہم یہ ایک پتری ملتی ہے ہارڈ ویئر کی شاپ سے جو فلنگ کرتی ہے, یہ عام جو فلنگ کے کام آتی ہے. یہ تقریباً یہ دیکھیں, یہ اس سے میں آرام سے اب اس کو بالکل صاف ہے. یہ آپ تھوڑی ایک چھوٹی پتری ہوتی ہے, ایک تھوڑی سی بڑی ہے, آپ یہ بڑی والی لے لیں. یہ دیکھیں یہ آرام سے اس کو نا یہ اس کے اوپر لیئر آ رہی ہے. یہ ہم مکمل پینل پہ آپ اس کو پہلے یہ ہے آپ نے پینل اچھے سے صاف کرنا ہے, بالکل صاف ہو جائے. صاف ہونے کے بعد آپ نے اس کو اگر گیلا کپڑا وغیرہ تھوڑا سا لگا لیں, اس کو خشک کر کے اوپر برش وغیرہ اچھے سے جو یہ شوز والا برش ہے اس سے بالکل آپ نے صاف کر کے پھر کو خشک کر کے جب مکمل خشک ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا, آپ مطمئن ہو جائیں گے بالکل صاف ہے. آپ اس کے زیادہ کانچ نہ نکالیں, جو کانچ اس کے باہر نکلے ہوئے ہیں بس وہی صاف کر دیں, جو باقی ہیں ان کو وہیں رہنے دیں. آپ نے کانچ نکالنے نہیں ہے باہر. تو آپ نے اس پتری کی مدد سے نا اس کے اوپر تمام کے اوپر یہ اس کو پھیلا دینا ہے. یہ کوئی نہیں موٹی پتلی لیئر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل باریک ہو جائے. جتنی باریک ہوگی نا اتنی زیادہ صفائی آئے گی. اور اندر جو ہے نا اس کے جو اسکریچز ہیں جو جہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے تمام ایک دفعہ اس کے تمام اوپر نا لیئر بنا دینی ہے. یہ دیکھیں اس طرح کوئی جگہ رہنے نہ پائے. تقریباً ہر جگہ پہ آپ نے نا مکمل اس کو پھیلانا ہے. کوئی بات نہیں, ایک بار کے اوپر دوسری بار مار دیں, اگر کہیں موٹی رہ جاتی ہے پتلی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں بالکل آسانی سے یہ ورک کر رہی ہے. یہ دیکھو یہ چل رہی ہے, آپ جیسے اس کو گھماتے جائیں گے یہ آگے چلتی جائے گی. یہ دیکھیں یہ بالکل صحیح بہترین بڑی اچھے سے یہ آپ کو پیچھے بالکل ایک لیئر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. ایسے آپ نے اس کی لیئر بناتے جانا ہے. میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے, ایک فرسٹ سائڈ اور ایک دوسری سائڈ. 2 سائڈ میں نے ایک سے اس سائڈ پہ میں نے اس سائڈ سے کر رہا ہوں اور دوسری جو ہے نا وہ دوسری سائڈ پہ کروں گا. اچھا ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب یہ اس کو اوپر لگا لیں نا, لگانے کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے کوئی ایسی جگہ پہ رکھے جہاں مٹی نہ آئے. اس کے اوپر اگر ڈسٹ آ گئی تو یہ پھر سب خراب ہو جائے گا. کو کمرے میں رکھ لیں, برآمدے میں رکھ لیں, یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ ڈسٹ نہ اڑے, ریت نہ اڑے, اس کے اوپر پانی نہ آئے. پھر سوکھنے سے پہلے جب یہ سوکھ جائے گی پھر اس کے اوپر جو مٹی ڈال دیں, پانی ڈال دیں, یہ پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تھوڑی سی جگہ زیادہ اسکریچ ہے, یہاں پہ یہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے. کوئی فلنگ کر دیں تھوڑا سا, جہاں زیادہ لگے کوئی بات نہیں, اس کو فلنگ تھوڑی سی کر دیں اس کی. 1-2 جگہ اور بھی بوٹ میری زیادہ ٹوٹی ہیں, وہ بھی آپ کو میں چیک کراؤں گا. اس کی تو میں نے صحیح سے فلنگ کرنی ہے. یہ دیکھیے یہ ایک سائڈ میں نے مکمل کر لی, یہ دوسری دونوں مکمل کر لی. اب جو یہ بچ گیا ہے نا اس میں بہت یہاں سے میری تار نکل آئی تھی باہر, تو وہ میں نے تار جو ہے نا اس کے جمپر وائر سارے فٹ کر کے تو یہ میں اس کا فلنگ کر رہا ہوں. یہ اس سے اچھی سے نا جو بچ گئی ہے وہ ساری اسی میں ڈال کے نا اس کو اچھے سے صحیح فل کر دوں گا تاکہ اس کے اوپر اس کے اندر کوئی پانی نہ جائے. یہ مسئلہ اس کا اچھا اس کی فلنگ کیوں کر رہے ہیں ہم, اس لیے کر رہے ہیں کہ جب یہ بارش ہوگی, بارش ہونے کے بعد اس میں پانی جائے گا, اور پانی جائے گا تو یہ شارٹ ہو جائے گی. شارٹ ہونے کے بعد اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے, سپارکنگ ہوگی, آپس میں کرنٹ منفی اور جمع جب ملیں گے تو سپارک ہوگی. یہ پلیٹ خراب ہوگی, اور پلیٹ خراب ہوگی تو آپ کا جو انورٹر ہے نا اس کو بھی ڈیمیج کر دے گی. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ٹوٹی ہوئی پلیٹ بالکل نہ لگائیں اگر اس کو آپ نے ریپیئر نہیں کیا. اگر ریپیئر کر لی ہے اس کے بعد اس کے اوپر فوکسی وغیرہ یہ اس کا لیئر دے دیا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. چاہے اس کو آپ بالکل چھت پہ رکھ دیں, جہاں مرضی رکھ دیں. میری 2-3 پلیٹیں ٹوٹی تھی, سب کو میں نے ریپیئر کی ہے.
تو ماشاءاللہ وہ تقریباً یہ ورک بھی ٹھیک کر رہی ہیں، تقریباً 40 وولٹ یہ کرنٹ دے رہی ہیں۔ یہ دیکھیں اس کو میں نے صحیح اچھے سے فٹ کر لیا۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو چھت پہ لے آیا ہوں، یہ میری اب یہ پلیٹ فریم میں لگ گئی ہے، یہ میری خشک ہو گئی ہے بالکل۔ یہ اب اس میں جو میں نے فلنگ کی تھی یہ فلنگ والی جگہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ پلیٹ جو ٹوٹی ہوئی تھی یہ ماشاءاللہ بالکل اب واٹر پروف ہے۔ یہ دیکھیں ہاتھ میں مار رہا ہوں، یہ دیکھو کوئی سکریچ نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں اب نہیں لگ رہا، بالکل صاف۔ یہ دیکھیں بالکل کلیئر ہو گئے، یہ بالکل کوئی اس میں اب دیکھ لیں بالکل واٹر پروف ہو گئی ہے جیسے پہلے تھی، صحیح سے بہت یہ اب مزدار کام کری۔ یہ باقی پلیٹوں کا